یہ ایک اسپانسرڈ کہانی ہے۔ ہم اس کے لیے ادبی دنیا کے سامعین کی طرف سے اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شکاری صاحب اور بھوت، شفیق الرحمان۔ میرا دوست اور میں تقریباً رات کے 9 بجے گاؤں کے قریب پہنچے۔ میرے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین۔ میرے دوست نے بھی لاٹھی تھام رکھی تھی اور اس نے بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں لالٹین کی جگہ مونگ پھلیوں اور اخروٹوں والے تازہ گڑ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی۔ ہمارے ذمے 2 کام تھے۔ پڑوس کے گاؤں کے نمبردار صاحب کو گڑ کا تحفہ پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ ان کا بھیجا ہوا مالی بیمار ہے۔ اگر وہ نیا مالی بھیجیں تو اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ہم اپنے گاؤں سے دوپہر کو روانہ ہوئے تھے، لیکن راستے میں منڈی لگی ہوئی تھی۔ شام تک وہاں کی سیر کی۔ سورج غروب ہونے پر اچانک یاد آیا کہ 4-5 میل کا سفر کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دکاندار سے لالٹین کرائے پر لے کر دوسرے گاؤں کا رخ کیا۔ گاؤں سے تقریباً 100-125 گز ادھر ہی ہمیں کتوں کے ایک لشکر نے گھیر لیا۔ ہمارا خیال تھا کہ لالٹین ہمیں مدد دے گی اور اس کی روشنی میں ہم کتوں کو اچھی طرح پیٹ سکیں گے، لیکن روشنی کی وجہ سے کام الٹا ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کتوں کی خوب پٹائی کرتے، کیونکہ ہمارے پاس لٹھ بھی تھے، لیکن ہوا یہ کہ روشنی میں کتے خوب نشانہ باندھ باندھ کر ہم پر حملے کر رہے تھے۔ ہم بدحواس ہو گئے۔ یکایک میرے دوست کا لٹھ لالٹین پر پڑا۔ ایک دم اندھیرا ہو گیا اور افراتفری مچ گئی۔ غلطی سے میں نے ایک کتے کی دم پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس نے خوفناک طویل نعرہ لگایا۔ دوسرے کتوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم دونوں سر پر پاؤں رکھ کر ایسے سرپٹ بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور چند منٹوں میں گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں کے چوپال میں روشنی تھی، خوب گہما گہمی تھی اور لوگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ وہ دیکھو، شکاری صاحب بیٹھے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہے ہوں گے، میرا دوست بولا۔ شکاری صاحب بڑے دلچسپ اور زندہ دل آدمی تھے۔ پتہ نہیں عمر بھر نوکری کی تھی یا زمینداری، لیکن ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ سوائے سیر سپاٹے اور شکار کھیلنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ شکاری صاحب کی کہانیاں ایسی ہوتی کہ ان پر کچھ یقین آتا، کچھ نہ آتا۔ بڑے بوڑھے تو ان کے قصوں پر مسکراتے رہتے، لیکن ہم لڑکوں کو یہ باتیں اور کہانیاں بڑی دلچسپ معلوم ہوتی۔ کہانی کو ختم وہ بہت اچھی طرح کرتے تھے۔ مثلاً شیر کے واقعات سناتے وقت ایسا ہولناک سما باندھتے کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آخر میں بڑی مصیبتوں کے بعد جب شیر نظر آتا اور بندوق کا ذکر ہوتا تو شکاری صاحب کہتے، شیر دور کھڑا دہاڑ رہا تھا، میں نے اپنی بندوق کو مضبوطی سے تھام کر نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر لبلبی دبا دی، لیکن اتفاق ملاحظہ ہو کہ شیر بندوق کی زد سے صرف 4 فٹ دور تھا۔ گولی زناٹے سے گئی، مگر شیر کی دم سے ٹھیک 4 فٹ ادھر بائیں طرف جا کر زمین میں ٹھنڈی ہو گئی۔ خود شیر نے خوفزدہ ہو کر پیچھے گھوم کر گولی کو زمین پر گرتے دیکھا۔ ریچھ کے شکار کے سلسلے میں ایک قصہ یوں بتاتے، کتنی تکلیفوں اور کس قدر انتظار کے بعد آخر کار ریچھ دکھائی دیا۔ وہ مزے سے ندی کے کنارے بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ میں نے بھری ہوئی بندوق اٹھائی، نشانہ لیا اور پھر لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ یکایک خیال آیا کہ یار، میرے پاس تو ہتھیار ہے، لیکن ریچھ بیچارہ نہتتا ہے۔ اگر ریچھ کے پاس بھی بھری ہوئی بندوق ہوتی تب تو کوئی بات بھی تھی، اور پھر وہ تو آرام کر رہا تھا، چنانچہ میں نے گولی نہیں چلائی۔ اگر کوئی درمیان میں انہیں ٹوک دے تو وہ خفا ہو جاتے تھے، اس لیے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے تھے، کیونکہ بچے بہت زیادہ بے صبری دکھاتے اور درمیان میں بار بار پوچھتے، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ شیر نے آپ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے یاد تھا کہ پچھلے مہینے جب وہ چیتے کے شکار کی کہانی سنا رہے تھے تو بچوں نے انہیں بے حد پریشان کیا تھا۔ شکاری صاحب کہہ رہے تھے، سنسان جنگل، ہو کا عالم، چاروں طرف گہری تاریکی اور سامنے گھنے درختوں میں چھپا ہوا خوخار چیتا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بچے نے درمیان میں ٹوک دیا۔ پتا بھی کھڑکتا تو میرا دل ایک دم دھڑکنے لگتا۔ فوراً بندوق سنبھال کر آہٹ کی طرف لپکتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرے بچے نے پوچھا۔ ایسے ڈراؤنے منظر کی ذرا تصویر تو بنائیے، ذرا سوچئے کہ تصویر بنا لی، پھر کیا ہوا؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چیتا سامنے کھڑا ہے، بندوق جو چلاتا ہوں تو گولی ندارت۔ معلوم ہوا کہ جلدی میں کارتوس ڈالنا بھول گیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اندازہ کر لیا پھر کیا ہوا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی بندوق میں کارتوس بھرا
ادھر چیتے نے چھلانگ لگائی اور سیدھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بچہ بولا. پھر خاک ہوا، دھول ہوا، میرا سر ہوا. شکاری صاحب جھنجھلا کر بولے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چیتے نے مجھے کھا لیا. شکاری صاحب نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر کبھی انہوں نے بچوں کے سامنے کہانیاں نہیں سنائی. قریب پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ شکاری صاحب آج بھوتوں کی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے ان سے بے شمار قصے سنے تھے، لیکن بھوتوں کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا. آج پہلی مرتبہ یہ موضوع چھڑا تھا. بہت دیر ہو چکی تھی، ہمیں واپس اپنے گاؤں بھی پہنچنا تھا. اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ فوراً نمبردار صاحب کو گڑ دے کر مالی کے متعلق پوچھ کر سیدھے واپس اپنے گاؤں چلیں، بہت دیر ہو چکی ہے. لیکن وہ بولا، کچھ بھی ہو، شکاری صاحب سے بھوتوں کے متعلق کہانی تو آج ضرور سنیں گے. ہم ایک کونے میں جم کر بیٹھ گئے. وہ ایک شخص کا قصہ سنا رہے تھے جو ہر روز صبح کی نماز پر غیر حاضر ہوتا تھا، لیکن بقیہ چاروں نمازیں مسجد میں ادا کرتا تھا. لوگ اس سے وجہ پوچھتے تو ٹال مٹول کر جاتا. آخر جب گاؤں والوں نے بہت زیادہ مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک بھیانک سی چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ چیز بالکل سیاہ ہوتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے. ڈر کر اسے واپس لوٹنا پڑتا ہے. یہ سن کر سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیسا ڈرپوک انسان ہے، بزدل کہیں کا. ایک دن ایک بزرگ نے ترکیب بتائی کہ اگر تم اس چیز پر قابو پانا چاہتے ہو تو صبح کو اپنے دونوں ہاتھوں پر سیاہی مل کر نکلو. جوں ہی وہ سایہ سامنے آئے، ہمت کر کے سیاہی اس کے منہ پر مل دو. اس تجویز پر تو وہ آدمی اور بھی ڈرا، لیکن بزرگ نے اس کو ہمت بندھائی اور چاروں ناچار وہ تیار ہو گیا. اگلی صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہنستا ہوا چلا آ رہا ہے. مسجد میں پہنچتے ہی بڑے فخر سے بولا، بھائیوں، آج میں نے اس بھیانک سائے کے منہ پر سیاہی مل دی ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ساری سیاہی اس کے اپنے چہرے پر ملی ہوئی تھی. دراصل وہ اپنے وہم سے خوف زدہ تھا. سایہ وایا کچھ نہیں تھا، اس کا وہم اسے ڈرایا کرتا تھا. یہ کہانی سنا کر شکاری صاحب نے حقے کے کئی ایک کش لگائے اور اپنی سفید مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، میں کئی مرتبہ آسیب زدہ مکانوں میں رہا ہوں، بے شمار بھوتوں سے واسطہ پڑا ہے. یہ بھوت دو قسم کے تھے. کچھ بھوت تو ایسے تھے جو آسیب زدہ مکانوں میں کافی عرصے سے رہتے تھے، جنہوں نے میری موجودگی کو بالکل محسوس نہیں کیا اور نہ کبھی برا مانا. انہیں دیکھ کر میں ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ٹل جاتے. دوسری قسم کے بھوت وہ تھے جو مکانوں میں نئے نئے آئے تھے اور جنہیں میری موجودگی ناگوار محسوس ہوئی. وہ میری چارپائی، بستر اور میزیں وغیرہ کھینچ کر یہ ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ اکیلے ہی یہاں رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایسے موقعوں پر میں مکان بدل لیا کرتا تھا. ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم کے کسی بھوت سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. لیکن اس گاؤں میں آ کر ایک ایسے بھوت سے بھی مجھے واسطہ پڑا جو خامخواہ میرے پیچھے لگ گیا، بغیر کسی وجہ کے. میں نے اپنے دوست کو ایک مرتبہ پھر یاد دلایا کہ اگر ہم فوراً نمبردار صاحب سے مل کر واپس اپنے گاؤں روانہ نہ ہوئے تو گھر والے بہت خفا ہو جائیں گے. لیکن وہ نہ مانا. شکاری صاحب حقے کا کش لگا کر بولے، ہاں، تو میں نے اس بھوت کو نہ کبھی چھیڑا، نہ ہی خفا ہونے کا موقع دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ بھوت اور میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے. ہوا یوں کہ کھیتوں میں پانی دینے کی باری رات کو آئی. گھڑی دیکھ کر رات کے پورے 10:30 بجے میں گھر سے نکلا. پگ ڈنڈی والا راستہ ذرا لمبا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کھیتوں میں سے ہو کر نکل جاؤں تو جلدی پہنچ جاؤں گا. راستے میں ایک پرانا مرگھٹ آتا تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں. مرگھٹ میں جو کیکر کے 4 درخت ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں تیز تیز چلنے لگا. اس نے بھی رفتار تیز کر دی. میں آہستہ ہوا، وہ بھی آہستہ ہو گیا. گھبرا کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ بھی پیچھے پیچھے سرپٹ بھاگا. میری ہمت جواب دے رہی تھی. آخر کار میں رک گیا، وہ بھی رک گیا. میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہونق سی شکل سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہے. خوف کے مارے میرے منہ سے نکلا، ہی 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 ہی. اس نے بھی دہشت زدہ ہو کر کہا، ہی 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 ہی. دیکھنے میں وہ بالکل اوسط درجے کا بھوت تھا. یعنی اس کی شکل نہ تو کچھ ایسی اچھی تھی اور نہ ہی ڈراؤنی. کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کانپتے اور ہی کرتے رہے. آخر میں نے دلیر بن کر اپنے آپ سے کہا، چلو بھائی، 11 بجے پانی لگانا ہے. اس نے بھی میری نقل اتارتے ہوئے کہا، چلو بھائی، 11 بجے پانی لگانا ہے. میں اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا. وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہاں پہنچ کر میں نے کدال سے نالے میں شگاف کیا. اس کے ہاتھ خالی تھے، لیکن پھر بھی اس نے میری نقل اتاری.
کھیت میں پانی آنے لگا اور میں ایک طرف مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا، وہ بھی سامنے بیٹھ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میرا ڈر اور خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ آخر یہ بھوت چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ شریف آدمیوں کو بلا وجہ گھورنا انتہا درجے کی بدتمیزی ہے؟ پورے 3 گھنٹے میں وہاں رہا اور پورے 3 گھنٹے وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے غیر مہذب بھوت کو نظر انداز کرنا چاہیے، چنانچہ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا حتیٰ کہ 2:30 بج گئے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک انگڑائی لے کر گھڑی دیکھی اور اپنے آپ سے کہا، پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں۔ اس نے بھی انگڑائی لی، کلائی کو دیکھا اور بولا، پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں۔ واپسی پر وہ مرگھٹ تک ساتھ آیا اور کیکر کے 4 درختوں کے پاس غائب ہو گیا۔ کئی دنوں تک میں اس بھوت کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلے ہفتے میری باری پھر رات کو آئی۔ مجھے پگڈنڈی والا راستہ لینا چاہیے تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بھوت کو غلط فہمی ہوئی ہو اور اس نے مجھے کوئی اور شخص سمجھا ہو۔ میں پھر مرگٹ والے راستے سے گزرا۔ کیکر کے درختوں کے پاس میں اور بھوت پھر آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اس رات بھی وہ میری نقلیں اتارتا رہا۔ میں اپنی کمر کو کھجاتا، وہ بھی اپنی کمر کو کھجاتا۔ میں نے 2 چھینکیں ماری، اس نے بھی فوراً ہی 2 چھینکیں مار دیں۔ میں کھانسا، وہ بھی کھانسا۔ پوری طرح غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ایک فلمی گانا شروع کیا اور اس نے بھی بھونڈی آواز میں نقل اتاری۔ میرے دوست احباب سب جانتے ہیں کہ میری آواز ماشاء اللہ کافی سریلی ہے اور میں دھنوں سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ ایسے نفیس گیت کا یوں ستیاناش ہوتے دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ اگلے روز میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ ایسے بدتمیز اور بدذوق بھوت سے میرا پیچھا چھڑائیے۔ انہوں نے میرے لیے دعا مانگی اور ایک تعویذ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے داہنے بازو پر باندھ لوں، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے تعویذ واپس لے لیا اور فرمایا، اگر بھوت ہو بہو وہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو تو اس سے محنت مشقت کیوں نہیں کراتے، اس سے کھیتوں میں گوڈی کراؤ۔ چنانچہ رات کو میں نے 2 کھرپے، 2 درانتیاں اور دوسرے اوزار سنبھالے، مرگھٹ کا راستہ لیا، کیکر کے درختوں سے بھوت کو پکڑا اور کھیتوں میں پہنچ کر گوڈی شروع کر دی۔ نقل اتارنے کا تو وہ ماہر تھا، فوراً گوڈی کرنے لگا۔ جب میں تھک کر اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتا تو وہ بھی اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتا۔ میں گوڈی چھوڑ کر سانس لیتا تو وہ بھی ہانپتا ہوا میرے سامنے آ بیٹھتا اور مجھے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں پھر سرگرمی سے اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ تب میں نے سوچا کہ یہ بھوت اتنا برا نہیں ہے، فقط اسے گھورنے کی بےہودہ عادت کہیں سے پڑ گئی ہے۔ اگر کسی طرح یہ عادت چھڑا دی جائے تو یہ اچھا خاصا معقول بھوت بن سکتا ہے۔ صبح کے 4 بجے تک میں نے اس سے خوب کام لیا، پھر تھک کر کھرپا ایک طرف پھینک دیا اور کہا، بہت تھک گئے ہیں، اب چلنا چاہیے۔ اس نے بھی کھرپا پھینکتے ہوئے کہا، بہت تھک گئے ہیں، اب چلنا چاہیے۔ میں خوش خوش گھر پہنچا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ بھوت کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہے تو اسے معمولی سی تنخواہ دے دیا کروں گا۔ لیکن دوسرے دن صبح جب میں کھیتوں پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فقط اس حصے میں گوڈی ہوئی تھی جس میں نے کام کیا تھا۔ جس حصے میں بھوت ہاتھ چلاتا رہا تھا وہ گھاس پھوس سے ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آخر یہ بھوت مجھے سمجھتا کیا ہے؟ میں سیدھا ان بزرگ کے پاس گیا اور التجا کی، حضرت، ایسے نکمے، کامچور اور بدتمیز بھوت کی میں شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دی اور حسب معمول میرے لیے دعا کی اور ایک تعویذ دے کر فرمایا، یہ اپنے بائیں بازو پر باندھ لو۔ پھر کچھ سوچ کر تعویذ واپس لے لیا اور میرے کان میں کچھ سرگوشیاں کی جن کا تعلق بھوت سے تھا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ وہ بھوت روز بروز بہت بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ مجھ سے 2-3 گز کے فاصلے پر رہتا تھا، لیکن اب وہ قریب آتے آتے بالکل ساتھ آ کھڑا ہوتا، گستاخیاں کرتا، منہ چڑھاتا، غرض کہ وہ میرے ساتھ ایسی بے تکلفی برتتا جیسے برسوں کا واقف بھوت ہو۔ اس دن تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بھوت اب بالکل نہیں سدھر سکتا۔ لہٰذا میں نے بزرگ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھیت میں 2 گڑھے کھودے، ایک کو فقط مٹی اور راکھ سے بھرا اور اوپر ایک بڑی ساری اینٹ رکھ دی، دوسرے گڑھے میں کوئلے اور لکڑیاں ڈال کر دیا سلائی دکھائی اور اوپر راکھ ڈال کر ویسی ہی اینٹ رکھ دی۔ رات کے 11 بجے مرگھٹ کا رخ کیا۔ کیکر کے درختوں کے پاس بھوت انتظار کر رہا تھا، اسے ساتھ لے کر کھیتوں میں پہنچا۔
उस रात उससे तरह तरह के तमाशे कराए। मैंने छलांगे लगाई, भूत ने भी छलांगे लगाई। मैंने बैठकें निकाली तो उसने भी निकाली। नई फिल्मी धुनें गाई और भूत ने फौरन ही अच्छे भले गानों का बेड़ा गर्क कर दिया। गरज के 4-5 घंटों में थक कर चूर हो गया। उधर भूत की हालत भी काबिल रहम थी। आखिर मैंने अंगड़ाई लेकर कहा, थक गए भाई। उसने भी अंगड़ाई लेकर कहा, थक गए भाई। फिर मैंने गढ़ों की तरफ चलते हुए कहा, कहीं बैठकर जरा सुस्ता लें। वो भी गढ़ों की तरफ चलते हुए कहने लगा, कहीं बैठकर जरा सुस्ता लें। मैंने कुदाल को जमीन पर फेंक दिया, उसने भी कुदाल को जमीन पर फेंक दिया। मैं जल्दी से भागकर ठंडी ईंट पर बैठ गया। भूत भी जल्दी से भागकर दूसरी ईंट पर बैठ गया, जो आग की वजह से दहक रही थी। बस फिर क्या था, बैठते ही भूत ने ऐसी दहशतनाक चीख मारी कि मैं एकदम डर गया। आप सब तो जानते ही हैं कि भूत आग से डरते हैं। किस्सा मुख्तसर यह कि उस रात से भूत ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कई दिन तक मैं मरघट की तरफ से गुजरता रहा, लेकिन उसके बाद भूत फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शिकारी साहब ने कहानी खत्म करने के बाद अपनी मूंछों को ताव दिया और हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगे। हमने नंबरदार साहब को इधर उधर तलाश किया तो पता चला कि वो तो कभी के जा चुके हैं। वापसी पर कुत्तों के लश्कर ने हमें फिर घेरा और मैंने इस फुर्ती से लट घुमाया कि वार मेरे दोस्त की कमर पर पड़ा। गुड़ की पोटली उसके हाथ से गिर गई और फिर हम सरपट अपने गांव की तरफ भागे। रास्ते में हमने फैसला किया कि घर वालों से कह देंगे कि गुड़ कुत्ते खा गए और लालटेन भी उन्हीं ने तोड़ दी। हमें पगडंडी का लंबा रास्ता लेना चाहिए था, लेकिन जल्दी में हम सीधे खेतों की तरफ जा रहे थे। मरघट को पार करके जब कीकर के 4 दरख्त आए तो हम बिल्कुल नहीं डरे। दरअसल हम बेहद खुश थे, क्योंकि हमें भूतों को दफा करने का आसान तरीन नुस्खा मालूम हो गया था।